ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ یہ ظاہری رسمیں ہیں جو انسان مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اپنا لیتا ہے، لیکن دین کی بہت سی اور باتیں ہیں جن کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے ان چند ظاہری رسموں کو اپنانے کا نام یا چند ظاہری چیزوں کو اپنانے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی دین کی ساری وہ اقسام ہیں جو دین چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنائے، تب جا کے وہ اللہ کی نظر میں نیک بنتا ہے۔ وہ اقسام کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی کی ساری اقسام یہ ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور نبیوں پر۔ یہ عقائد ہیں، ان کو تسلیم کرے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور پھر اس کے اعمال اور اخلاق اتنے خوبصورت بن جائیں کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال، دل پسند مال، وہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ دراصل متقی ہیں۔ نیکی کا معیار یہی ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی نیکی بنا لوں، کوئی خول چڑھا لوں دین کا، مگر دین کی بہت سی باتوں کو جن میں عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، ان کو نظر انداز کر دوں، اس آیت کی روح سے وہ نیکی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قتلہ قتیل کی جمع ہے، اور قتیل بمعنی مقتول ہے، یعنی جس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جسے قتل کر دیا جائے، اگر اس کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے تو عدالت کو سوائے اس کے اور کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ یہ جاہلیت کے قوانین تھے کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی قاتل ہوتا تو قاتل کو قتل کرنے کی بجائے کسی غریب کو اس کے بدلے میں پیش کر دیا جاتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا بڑا آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں مقتول کے، قاتل کے، جو ایک نہیں جو قاتل ہے صرف اس کو مارا جائے، بلکہ اس کے قبیلے کے تمام افراد کو یا تمام بہترین نوجوانوں کو صاف کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم تھا، یہ جاہلیت کا قانون تھا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ نے اب تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے اگر قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی آزاد کے بدلے میں کسی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ غلام کے بدلے میں کسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، یا عورت کے بدلے میں کسی مرد کو یا مرد کے بدلے میں کسی عورت کو نہیں۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، یہ بھائی کا لفظ کہا ہے، یہ ایک سفارش ہے۔ قاتل قتل کرنے والا موجود ہے، مگر مقتول کا بھائی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نرمی کرنے کو تیار ہوں، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسویہ ہو جانا چاہیے، اور قاتل کو لازمی ہے کہ راست بازی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، جو بات طے کرے وہ خون بہا ادا، دیت دے دے۔ ہاں
یہ بھی طے ہو جائے تو دونوں نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو طے کر لیں، دھوکہ نہ دیں ایک دوسرے کو کہ میں دیت بھی لے لوں اور بعد میں اس قاتل کو قتل بھی کروا دوں گا یا قتل بھی کر دوں گا، یا وہ کہے کہ میں ابھی معاف کروا لوں اور بعد میں دیت نہیں دوں گا۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ یعنی یہ پہلے اگر شریعت دیکھی جائے مسلمانوں سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اور اسی طرح ان سے پہلے کی، تو وہاں یہی تھا کہ قصاص تھا، دیت نہیں تھی، مگر اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے دیت رکھ دی ہے، یہ تخفیف ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل و خرد رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز کرو گے۔ قاتل کو قصاص کے قانون کے مطابق قتل نہ کیا اور اس کی بجائے عمر قید کا قانون نافذ کر دیا تو یہ معاشرے کی زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی جلن کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی اور لوگ مرتے رہیں گے۔ مقتول کے وارث کہیں گے قاتل زندہ موجود ہے، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ جلن باقی رہے گی، زندگی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کئی بندے قتل ہو جائیں گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ ابھی یہ آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا۔ آیت میراث نازل ہونے کے بعد اس میں چونکہ والدین اور جو رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے، تو جن کے حصے مقرر کر دیے، جن کو وارث بنا دیا، ان کے لیے اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کے مطابق جو حقدار ہے اس کا حق بتا دیا ہے، لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت میراث کی وجہ سے یہ آیت بعض علماء کے نزدیک منسوخ ہے، لیکن اس آیت پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ چلیں والدین کا حصہ تو مقرر ہے، رشتہ داروں میں بھائی ہے، والد اگر موجود ہو تو بھائی کے لیے والد ایک پردہ رکاوٹ بن جاتا ہے ورثہ ملنے کا، کہ بھائی کو ورثہ نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ بھائی رشتہ دار تو ہے، غریب بھی ہے، تو یہ مرنے والا اپنے بھائی کے لیے کوئی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ ہے والاقربون للوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں کے لیے بڑے مناسب طریقے کی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ حق ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ وصیت کا بدلنا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہے، اور اسی طرح وصیت کا از خود بنانا، مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فَإِنَّمَا إِسْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو ان کا گناہ، اس بدلنے کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وہ بیچ میں پڑ جائے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، وصیت تبدیل کی گئی ہے یا نادانستہ طور پر اس کو بدل دیا گیا ہے، تو وہ بیچ میں پڑھ کے اس وصیت کو درست کروا دے، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس نے بھلا کام کیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین مانیے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم پر بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے، نہیں، یہ پہلے بھی مسلمان جو تھے، انبیاء تھے، ان کے پیروکار تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، روزہ رکھو گے تقوی کی صفات پیدا ہوں گی۔ روزے کا مطلب صوم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ رک جانے کو۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور اس کا اخلاقیات پر ایسا اثر پڑتا ہے، عادات پر، کہ وہ نہ صرف ان چیزوں سے رکتا ہے بلکہ گناہوں سے بھی رکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو غلط طرف نہیں اٹھاتا، پاؤں کو غلط طرف نہیں لے جاتا، اپنی آنکھ کو غلط طرف نہیں دیکھتا، زبان سے غلط الفاظ نہیں بولتا، اور کان سے غلط الفاظ نہیں سنتا، روکتا ہے، ہر شے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور یہ پریکٹس بندہ 1 ماہ کے لیے کر لے، ایک ٹریننگ لے لے، تو کیا اس کے اندر یہ تقوی کی صفات پیدا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ ایام معدودات، یہ چند دنوں کی پریکٹس ہے، چند دنوں کی ٹریننگ ہے۔ ہم بھی تو ٹریننگ لیتے ہیں نا، 3 دن کی، 10 دن کی، 7 دن کی، اور جب باہر نکلتے ہیں تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ٹریننگ لے لیے، ہمارے سی وی میں اس چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، اب شاید اس کا فائدہ ہو۔ تو کیا تقوی کا فائدہ نہیں ہو سکتا بندے کو؟ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں کوئی اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، یعنی زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، اس وقت یہ پہلا حکم آیا کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، مگر اس میں ذرا چھوٹ دے دی گئی کہ جو روزہ رکھتا ہے بہتر ہے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے، زیادہ کو کھلا دے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اب اس کے بعد جو حکم آیا تو اس میں یہ رعایت ختم کر دی گئی کہ کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، بلکہ یوں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن مجید اترا، اور رمضان کی انتہائی مبارک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں یا لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس میں قرآن اترا ہے۔ اس لیے رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کی جائے، اس کا سماع کیا جائے، اس کو نمازوں میں پڑھا جائے، اور خاص طور پر رمضان میں جو قیام رمضان ہوتا ہے جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، سنی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کی، تراویح میں اس کو پڑھا، اور 3 رات طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی امامت کی، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا۔ بڑا لمبا لمبا قیام تھا۔ ان احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ نے یہ بھی سوچا کہ شاید ہماری سحری فوت ہو جائے، اتنا لمبا قیام کیا آپ نے، لیکن یہ 3 رات کیا، اور چوتھی رات جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا رش تھا، اتنا ذوق اور شوق تھا لوگوں میں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے، باہر نہیں آئے، اور جب بڑا وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں یہ نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ انی خشیت ان یفرض علیکم، تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے۔ پہلی بھی 5 نمازیں ہیں، یہ 6ٹھی نماز تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دے، اس لیے جاؤ۔ تو آپ نے نہیں پڑھائی۔ اگلے سال رمضان کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت، مختصر خلافت کے دوران خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت بڑے جہاد کرنے پڑے، بڑی کوششیں کرنا پڑی، اور پھر جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے دور میں دیکھا کہ مسلمان نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، رمضان آتا ہے قیام اللیل کرتے ہیں، مگر ہر کوئی الگ الگ پڑھ رہا ہے۔ تو انہیں خیال آیا کہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، یہ تو ثابت ہے، مگر آپ نے اس ڈر سے یہ چیز ترک کر دی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہم پر فرض نہ کر دے۔ اب فرضیت کا خوف نہیں رہا تو ہم اسی چیز کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 2 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، سیدنا تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ نماز تراویح پڑھائیں، امامت کریں، اور 9 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں، یعنی جو آخری رکعت ہے وہ وتر کی ہوگی۔ تو قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کے بارے میں یہی بات پڑھنے میں آتی ہے کہ وہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز سے، حتیٰ کہ تدریس سے بھی ایک طرف ہو جاتے تھے اور قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کرتے تھے، اسی کو سمجھتے تھے، اسی پر غور کیا کرتے تھے اور اسی کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ رمضان میں مثلا ہر 3 روز کے بعد قرآن مجید کا ختم ہو جاتا تھا ان کا۔ سنت بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ اس سے کم میں اگر کوئی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا قرآن پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے یعنی اس وقت جب آیت اتری ہے، اس وقت سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، رمضان کے مہینے کو، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب وہ رعایت ختم کر دی گئی، جو طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ روزے نہ رکھے یا رکھے۔ اب کہا لازم ہے اس کے لیے کہ وہ روزے رکھے، یہ رمضان کی فرضیت ہے۔ اب کوئی شخص بھی اگر روزہ رکھ سکتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہوگا۔ وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان کا روزہ اگر وہ رکھتے ہوئے، ہمت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا تو وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتے رہے، وہ روزے اس چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، اس مریض میں عورت بھی آ جاتی ہے، جس کو حیض، مینسز شروع ہو گئے یا نفاس شروع ہو گیا، تو یہ بھی مریض ہے، یہ بھی مرض ہوتی ہے۔ یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی یہ تعداد پوری کر لے۔ رمضان جب گزر جائے تو بعد میں جب بھی موقع ملے، جتنے رمضان کے روزے رہ گئے تھے وہ ان کو پورا کر لے، لیکن کوشش یہی کرے کہ جلد از جلد کر لے، کوشش یہی کرے۔
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نرمی کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے تو لوٹائے، مگر ہر ماہ مینسز میں جو اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں اسے نہیں کہا گیا کہ وہ لوٹائے، وہ معاف ہیں۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں نرمی کروں۔ وہ نرمی یہی ہے کہ ہر ماہ کی 5-7 دنوں کی نمازیں لوٹانا یہ عورت کے لیے مشکل ہوگا، لہذا یہ تنگی اللہ نے اٹھا دی۔ لیکن ہر سال رمضان کے مہینے کے 5 یا 7 روزے چھوڑ دینا اس بیماری کی وجہ سے، اور بعد میں سال میں کسی دن ان کو لوٹا لینا، یہ آسانی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو دینا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، یعنی پورے 30 یا 29 روزے ہو جائیں، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی روزے جب ختم ہو جائیں تو اللہ کی کبریائی کرو۔ وہی عید کا دن کہ مسلمان تکبیرات کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور فضا تکبیرات سے گونج رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح شکر گزاری کے لیے وہ جاتے ہیں میدان میں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ یہ رمضان آیا، ہم نے اس کے روزے رکھے، قیام کیا، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، اور کوشش کی کہ اپنے آپ کو برائی سے، غلط کاموں سے بچا کے رکھیں، اور اسی طرح دعائیں مانگیں، گڑ گڑائے، معافیاں مانگیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کا بڑا سہانا مہینہ تھا جو گزر گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ موقع زندگی میں ایک بار دے دیا۔ اس لیے ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جب رمضان گزر جاتا تھا تو ان کی حالت یعنی بڑی غمزدگی والی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اور خوبصورت دن دیے تھے، وہ گزر گئے۔ اب معلوم نہیں کہ بعد میں یہ آتے بھی ہیں کہ نہیں، مگر ان کی دعائیں ابھی سے شروع ہو جاتی تھیں، اور دعائیں یہی کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ جو آئندہ رمضان آ رہا ہے وہ اس تک پہنچا دینا، ہمیں زندہ رکھنا اور ہمیں موقع دینا کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ آئندہ رمضان کی فکر شروع ہو جاتی تھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اللہ کے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں کہ قریب ہوں، اگر قریب ہوں تو مجھ سے وہ مناجات کریں، یا دور ہوں تو اونچی اونچی آوازوں سے مجھے پکاریں، تو ان کو فرمائیے فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، دور نہیں ہوں، قریب ہوں۔ وہ کس طرح کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ دعا کرنے والا کس طرح دعا کرتا ہے؟ کبھی ہاتھ اٹھا کے ہلکی ہلکی آواز سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور کبھی دل دل میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے دل میں دعا کی، اللہ نے اس کو سنا، اور جو زبان سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اور دعا کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے گناہ گار ہو یا پہنچا ہوا ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، سب کی اللہ سنتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے دعا قبولیت کی کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ میری دعوت پر بھی لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ میری دعوت سے مراد یہ کہ میں دین کے جو مسائل بتاتا ہوں، احکام دیتا ہوں، عقائد دیتا ہوں، انہیں قبول کریں، ان پر عمل کریں، اور دوسری بات یہ کہ مجھ پر یقین رکھیں دعا کرنے کے بعد کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے اس دعا کو ضرور سننا ہے۔ لیکن اگر میں حرام کھاؤں، الٹے کام کروں، پھر دعا کروں اور میں کہوں اللہ دعا نہیں سنتا، تو وہ اس شرط کے مطابق قبول نہیں ہوگی۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں
کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔